دنیا میں ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، وہ دنیا کے جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے، وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے اور اپنا ایک خوبصورت اور خوشحال جو ہے گھرانہ اس کو بنا سکے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت پرسکون اور خوشحال طریقے سے گزر سکتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں گے نا تو آپ اس کا درد محسوس کر سکیں گے۔ فرض کریں جس طرح سے ہر شوہر جو ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اتنی سٹرگل کرتا ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو تھکا ہارا ہوا گھر آتا ہے، لیکن کسی کو گھر میں سے یہ تو نہیں پتا ہوتا بیوی کو یا پھر بچوں کو کہ اس نے سارا دن کیا کام کیا ہے، اس نے سارا دن کتنی مشقت کی ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بیوی نے سارا دن گھر میں کیا کام کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جب آپ دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچیں گے نا تو آپ یقین کریں آپ اس کا دکھ محسوس کر سکیں گے، آپ اس کی پین محسوس کر سکیں گے، آپ اس کی تھکاوٹ کو محسوس کر سکیں گے۔ بیوی کو چاہیے اگر اس کو ایسا لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شوہر کی جگہ رکھ کر سوچے۔ وہ سارا دن تھکتا نہیں ہے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے لے کے جا سکوں۔ دیکھیں اگر وہ شام کو 1000 روپیہ بھی مزدوری لے کر گھر پر پہنچتا ہے تو آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ 1000 روپیہ کس طرح سے لے کر آتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو جج کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچنا چاہیے۔ اگر میں سارا دن اتنی محنت کروں اور سارا دن دھوپ میں کام کروں، سارا دن بھوکے پیاسی رہوں تو مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ پھر آپ یقین کریں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی ہی میرے شوہر نے بہت محنت کی ہے۔ اسی طرح کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ میں بہت مشکل کام کرتا ہوں، بہت مشکل سے گزرتا ہوں، لیکن میری بیوی جو ہے وہ سارا دن گھر پر پڑی رہتی ہے، مزے سے سوئی رہتی ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے، بچے اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی یا پھر گھر میں صفائی کو مینٹین نہیں رکھتی، کھانا ٹائم پہ نہیں دیتی۔ تو اسی طرح جو ہے نا شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیوی کی جگہ رکھ کر سوچے کہ آخر وہ سارا دن کیا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچے گا نا تو پھر اس کے ذہن میں سارے کام آئیں گے۔ وہ اسے سوچے گا کہ میں صبح اٹھ کے ناشتہ بناتی ہے، وہ پھر اس کے بعد برتن دھوتی ہے، پھر کچن صاف کرتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، اس کے بعد پھر صفائیاں کرتی ہے گھر کی، اس کے بعد بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، ان کا لنچ ٹائم ہو جاتا ہے، بچوں کے کپڑے واش کرتی ہے، سارے کام جو ہے ان کو مینٹین رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے گھر والوں کا بھی دھیان رکھتی ہے، وہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھ رہی ہے۔ ہر کسی آئے گئے گا گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کو بھی عورت ہی دیکھتی ہے، اس کے لیے بھی اسپیشلی کھانا بن رہا ہوتا ہے، وہ بھی عورت ہی بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یقین کریں اگر کسی عورت کا چھوٹا سا کوئی بیبی ہے نا تو وہ اس عورت کے لیے تو سارا دن سکون کرنا جو ہے بالکل ناممکن جیسا ہے۔ جب بھی وہ سکون کرنے کے لیے لیٹے گی اس کا بچہ جو ہے اس کو لیٹنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر خود سو نہیں سکتی۔ اور رات کو بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، جب ماں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب بچہ جاگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے سارا دن بھی ساری رات بھی ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں نا، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جتاتے رہتے ہیں نا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، شوہر کہتا ہے میں سارا دن کھپ جاتا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں، تمہارے لیے کما کے لے کے آتا ہوں، اگر وہ خود کو بیوی کی جگہ پہ رکھ کر سوچے نا تو پھر خود کو اس کو لگے گا کہ میرا دکھ کم ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر کی جگہ رکھ کر سوچے نا اپنے آپ کو تو اس کو بھی لگے گا کہ میرا دکھ اس سے کم ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے ساس کی طرف سے بہو بدزن ہو جاتی ہے، بہو کی طرف سے ساس بدزن ہو جاتی ہے۔ اگر ساس جو ہے نا تھوڑی سی کڑوی ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا کڑوا پن آپ کو دکھا رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ساس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، اس نے آپ کو اپنا بیٹا دیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی ساری جمع پونجی جو ہوتی ہے نا عورت کی، وہ اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس نے اس کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہوتا ہے، وہ اپنا بیٹا آپ کو دے چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا کڑوا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کیا کریں۔ نیکسٹ اگر بہو جو ہے وہ ساس سے بدزن ہو جاتی ہے
تو بھی یہ بالکل غلط بات ہے۔ ساس کو بھی چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر و تحمل جو ہے نا وہ اپنے اندر رکھے، اس طرح سے گھروں میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے اور گھر میں بہت جو ہے نا سکون کی زندگی رہتی ہے۔ اسی طرح بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی اگر آپ لوگ تھوڑی سی اسپیس دیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، بچوں کے اندر کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کلاس میں ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، یا پھر گھر میں ان کو کوئی کھانا اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کپڑے پہننے کے لیے اچھے نہیں لگ رہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے بچوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، پھر آپ کو ان کا دکھ سمجھ آئے گا۔ نیکسٹ میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں یہ کام کرنا پڑ گیا، یا پھر یہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے، یہ میں بہت مشکل سے کرتا ہوں، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، خوشی خوشی اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں نا کہ کرنا پڑتا ہے کی جگہ ہم نے کہنا ہے میں کام کروں گی یا میں کام کروں گا، خوشی خوشی کام کروں گا، تو دیکھیں آپ کی جو ایک مینٹل آپ کی ہیلتھ ہے نا وہ اس کے اندر ایک چینجنگ آ جائے گی۔ آپ دیکھیں، فرض کریں کوئی عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے، کھانا پکانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، کھانا پکاتی ہے کوئی عورت، پھر وہ کہتی ہے سارا دن مجھے اتنے کھانے پکانے پڑتے ہیں، اتنا کھانا پکانا پڑتا ہے، اتنے لوگوں کے لیے میں کھانا پکاتی ہوں، اس کی جگہ اگر وہ دیکھیں کھانا تو پکانا پڑے گا ہی اس کو، بے شک اس نے کتاہٹ میں آ کے کہہ دیا، بے شک اس نے خوشی خوشی کہہ دیا، کھانا تو پکانا پڑے گا، اسی نے پکانا ہے کیونکہ کام ہی عورت کا ہے۔ تو اگر اس کی جگہ وہ یہ کہے کہ میں ان کے لیے کھانا پکاتی ہوں یا میں نے کھانا پکایا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہوں، یا میں بہت خوشی خوشی اس کام کو کرتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ نیا ٹرائی کرتی ہوں، کچھ نیا بناتی ہوں، تو یقین کریں اس کی وہ ایک پازیٹیوٹی میں چینج ہو جائے گا۔ دیکھیے، کوئی بھی کام جب ہم لوگ اکتاہٹ میں آ کر کرتے ہیں نا تو کام تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ سننے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجبوری میں آ کے کوئی کام کر رہا ہے یا پھر کسی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہے۔ تو اگر اس کی جگہ پہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کا سیٹ اپ چینج کر لیں نا تو پھر جو ہے نا ہمارا گھر میں ایک سکون سا آ جاتا ہے، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ایک پرسکون سا ایک پازیٹیوٹی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نیکسٹ تیسرا اور لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، خاموشی سے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا۔ خاموشی سے کسی جگہ پر بیٹھنا بڑی مشکل بات ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں۔ اگر عورت ہے تو وہ بھی خاموشی سے تنہائی اس کو میسر کبھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ گھر میں ہوگی، اس کے گھر میں اس کے سارے گھر والے موجود ہوں گے ہر وقت، مطلب کہ فرض کریں اگر ایک بندہ گھر سے چلا گیا تو باقی سارے تو موجود ہوں گے، اگر 2 بچے اسکول چلے گئے ہیں تو اگر اس کا چھوٹا بیبی ہے وہ اس کے پاس ہر وقت موجود ہوگا۔ جو ہے نا ایک خاموشی سے کسی جگہ پر بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، لیکن خاموشی سے بیٹھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یقین نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ لوگ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آج میں نے کون سا غلط کام کیا ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہوگا، کیا میں نے آج نماز پڑھی ہے، کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا آج، کیا میں نے آج کون سا اچھا میں نے کام کیا ہے۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ میں نے آج کون سا اچھا کام کیا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، آج میں نے یہ چیز کھائی، یہ چیز کھائی، یہ چیز کھائی، مجھے میرے رب نے اتنا کچھ نوازا لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا۔ جب آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سب سوچیں گے تو خود بخود آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ تو میرا ہو جا، میں ساری دنیا کو تیرا کر دوں گا۔ جب ہم لوگ تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات سوچیں گے خود بخود ہم لوگ عبادت گزار بن جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میری آج آپ لوگوں کے لیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔